تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کس نے چن کے دیا، کس نے نہیں، کس نے ووٹ دیا، کس نے نہیں، بلکہ ہر آدمی فقیر ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، مجھے ہر ایک کا کام کرنا ہے، اور جو بھی میرے در پر آئے گا مجھے اس کا احترام کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ نے کام کیا، آج تو ہمارے محلے کی، ہماری بستیوں کی، ہماری گلیوں کے حال دیکھیے کہ جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ ہمارے گلیوں میں تو ہمارے بچوں کا، مسلمان بچوں کا یہ حال ہے کہ ہم جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ باہر نکل کر وٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب فجر کی نماز کو میں آتا ہوں اکثر وہ بچے کھڑے رہتے ہیں اب جانے کی تیاری میں گھر کو۔ میں کہوں گا کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، اور پھول تو پھول ہے، کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ تم آ گئے ہو تو چاندنی سی باتیں ہوں، تم آ گئے ہو تو چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز آتا ہے۔ تو یہ دونوں جگہ بات ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں مدرسے میں، جامعۃ الصالحات میں، جمعیت علماء کے دفتر میں، ہمارے ان علماء کے درمیان آپ لوگ سبھی تشریف لائے، اس کے لیے ہم آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کینڈوا جیسے علاقے میں بڑے متزلزل حالات میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عہدے پر فائز کیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ معلوم کیسے کیسے لوگ جو ہے اوندھے منہ گر گئے، جن کی ایسی امیدیں تھیں جن کو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ گر گئے، اور ہمیں اللہ نے چن کے دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں گے۔ اور اس وقت میں آپ چاروں سے یہ درخواست کروں گا کہ کس نے ہم کو ووٹ دیا، کس نے نہیں دیا، کس نے ہمارا کام کیا اور کس نے ہمارا کام نہیں کیا، اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ دھیان یہ دینا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، پچھلے لوگوں نے یا پچھلے وقت میں کس کا کام ہوا، نہیں ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا، لوگوں کی کمپلین، لوگوں کی شکایتیں کیا ہیں، اس پر دھیان رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کے اعتبار سے کام کریں۔ خدمت خلق جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے کرتے تھے۔ اب ان واقعات میں مجھے نہیں جانا، بلکہ یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ خلیفہ یعنی کارپوریٹر نہیں، بلکہ نگر سیوک نہیں، بلکہ خادم۔ کیا بنا دیا گیا؟ خادم، خدمت کرنے والا، لوگوں کے درمیان جا کر لوگوں کے کام کرنے والا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ لی صحابہ کرام کی، اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا کہ بھائی فلاں گھر کی خدمت کون کرے گا، فلاں کام کون کرے گا، فلاں کا کام بازار سے لا کر کون کر کے دے گا۔ اس طریقے سے کیا۔ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک خانہ خالی تھا کہ یہاں پر کسی کا نام نہیں تھا، تو حضرت عمر نے سوچا کہ چلو اس کی خدمت میں کر لوں گا، شاید کوئی نام آیا نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز سے پہلے ہی اس گھر پر تشریف لے گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا، آواز لگائی، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خدمت کرنے والا آیا ہے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ خدمت کرنے والا آیا تھا اور خدمت کر کے کیا ہوا؟ خدمت کر کے چلا گیا۔ پھر دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر جلالی تھے، غصہ آ گیا، بولے اتنی جلدی کون آتا ہے، کون خدمت کر کے چلا جاتا ہے، آدمی ہے یا جنات ہے، کون ہے، فرشتہ ہے، آخر پتہ لگانا چاہیے۔ ایک رات کھانا کھا کر سوئے نہیں اور راستے پر کھڑے ہو گئے کہ دیکھتا ہوں آخر ہے کون جو خدمت کرنے کے لیے آتا ہے۔ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے کھڑے ہیں کہ ایک آدمی چادر میں لپٹا ہوا بغیر چپل کے آ رہا ہے، اور اس کی کوئی آواز نہیں، کوئی آہٹ نہیں،
चादर में लिपटा हुआ है। हजरत उमर ने रोक लिया उसको, रोक कर कहा बताओ कौन हो, कहां से आए हो। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। हजरत उमर ने अर्ज किया कि हजरत आपको क्या जरूरत थी ये काम करने की, आप तो हुक्म दे देते काम हो जाता, और आपके पैर में चप्पल नहीं है। उन्होंने कहा चप्पल इसलिए नहीं पहनी है ताकि मेरे जूतों की आहट से लोगों की नींद खराब ना हो जाए। आज तो हमारे महल्ले की, हमारी बस्तियों की, हमारी गलियों के हाल देखिए कि जब सोने का वक्त होता है तो हम क्रिकेट खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, शोर मचाते हैं, क्या क्या करते हैं। हमारे गलियों में तो हमारे बच्चों का, मुसलमान बच्चों का ये हाल है कि हम जब सोने का वक्त होता है तो वो बाहर निकल कर वट्टों पर बैठ जाते हैं, और जब फजर की नमाज को मैं आता हूं अक्सर वो बच्चे खड़े रहते हैं अब जाने की तैयारी में घर को। तो मैं बता रहा था कि दोस्तों ये है खिदमत। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए खिदमत करता हूँ, मैं इसलिए खामोशी से आता हूँ, मैं इसलिए मुंह छुपा कर आता हूँ, मैं इसलिए चप्पल नहीं पहनता हूँ कि मैं किसी को दिखाना और बताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। बोलो भाई, जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो मखलूक खुद ब खुद राजी हो जाएगी। तो बस मुझे ये बताना था कि हमारे इन दोस्तों को जिनको अल्लाह ताला ने चुनकर दिया है, तो वो ये ना समझे कि किसने चुन के दिया, किसने नहीं, किसने वोट दिया, किसने नहीं, बल्कि हर आदमी फकीर हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, मुझे हर एक का काम करना है, और जो भी मेरे दर पर आएगा मुझे उसका एहतराम करना है। अगर इस तरीके से आपने काम किया तो इंशाअल्लाह आइंदा 5 सालों के बाद आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।